اس لیے کہ آنا تو انہیں 10 محرم کو ہے، پکار تو ہوگی شب قدر میں، جبریل کی آواز آئے گی آدھی رات کو شب قدر میں، ظہور ہو گیا۔ کوئی ایسا بشر نہیں ہے جو جبریل کی آواز نہ سنے۔ رمضان، شوال، ذیقعدہ، ذی الحج اور پھر محرم اور عاشور کے دن آمد ہے ان کی خانہ کعبہ میں، آمد ہے اور لوگ دیکھ رہے ہیں، زیارت کر رہے ہیں، اس لیے کہ دیکھنے والی ہستی ہیں وہ، ان کو دیکھے گا انسان یہ سوچ کر کہ ہم نے نبی آخر کی زیارت کی، بلکہ ہم نے 11 اماموں کی زیارت کی۔ ہر امام کی ایک صفت مہدی میں ہے، شبیہ مکمل محمد کی ہیں، لیکن ہر امام سے ایک صفت لی ہے، وہی لباس، وہی چہرہ۔ کہنے کو 40 برس کے تھے تو غیب میں گئے تھے، لیکن حدیثوں میں یہ ہے، رسول اللہ نے فرمایا کہ جو بھی ان کے چہرے کو دیکھے گا لگے گا 25 برس کا جوان، 25 برس کے جوان لگیں گے، اور لوگ ان کو دیکھیں گے اور ان کی زیارت کریں گے، اور ہر ایک یہی کہے گا انہیں تو ہم پہلے کہیں دیکھ چکے ہیں۔ یہ کیا ہے؟ اس لیے کہ معصوم نے فرمایا کہ نہیں مرتا مومن مگر عمر میں ایک بار، جب تک اپنے زمانے کے امام کی زیارت نہ کر لے۔ زیارت ہوتی ہے لیکن جس وقت دیکھ رہا ہوتا ہے اس وقت غیب میں حافظہ ڈال دیا جاتا ہے کہ ہم کسے دیکھ رہے ہیں۔ جب وہ چلے جاتے ہیں تو یہ دل میں آتا ہے یہ کس کو دیکھا ہم نے، ایسا چہرہ تو دنیا میں دیکھا ہی نہیں۔ اور یہ بھی ہے کہ 40 دن اگر کوئی اپنی خاص مسجد میں 40 دن اس نیت سے نماز پڑھے کہ ہم مہدی کی زیارت کریں، 40 دن پابندی سے نماز پڑھے ظہر اور عصر کے درمیان میں، لیکن اس کی شرط یہ ہے کہ 40 دن تک جیسے ہی سلام پھیرے اور صحیح تشہد پڑھے، جب نماز ختم ہو تو جلدی سے مڑ کر دروازے کی طرف دیکھے۔ 40 دن میں سے کسی ایک دن جب مڑے گا تو دروازے پہ امام کو پائے گا۔ اب ترکیبیں تو بھائی ساری موجود ہیں، غریضے بھی ہیں، درخواستیں بھی ہیں، خط و کتابت کا طریقہ بھی ہے، آپ امام کو خط بھی لکھ سکتے ہیں، جواب بھی آتا ہے۔ ایسا کیسے ہو سکتا ہے کہ آپ خط لکھیں اور جواب نہ آئے؟ دیکھیے فقہ میں یہ ہے کہ سلام واجب نہیں ہے لیکن جواب سلام واجب ہے۔ جب آپ نے کہا السلام علیکم تو اب امام پہ جواب دینا واجب ہو گیا۔ کیسے ہو سکتا ہے آپ سلام کرتے چلے جائیں اور جواب نہ آئے؟ اب وہ کون سا طریقہ ہے کہ دل بھی صاف ہو، دنیا کی آلائشوں سے پاک ہو؟ اسی لیے ایک میسج میں نے دیا تھا کہ اس منحوس چیز سے لوگ دور رہیں تاکہ امام کی زیارت تو ہو سکے، اور جتنی بھی ایسی چیزیں ہیں میں سمجھتا ہوں کہ ان سے بچنا چاہیے جو چیزیں ائمہ کو پسند نہیں ہیں، اور وہ زیادہ کریں جو ائمہ کو پسند ہیں۔ اور ہمارے موجودہ امام کو جو چیزیں پسند ہیں وہ میں آپ کو بتا دوں کہ امام کے پاس اصل علم ہے حضرت عباس کا۔ اس کے معنی عباس کا علم پسند ہے امام مہدی کو۔ امام حسین کا اصل ذوالجناح امام مہدی کے پاس ہے، اس لیے امام کو حسین کی سواری پسند ہے۔ مصلی بچھا ہوا ہے، عبادت میں مصروف، جس جگہ نماز پڑھتے ہیں امام سامنے کی دیوار سے لگا کے علم کو نصب کیا ہوا، ہریرا لپٹا ہوا، اور اس پر عباس کا لہو ہے، ہریرے پر عباس کا لہو، ہریرا لپٹا ہوا، اور مصلی پر سیدھے ہاتھ کی طرف ذوالفقار نیام میں رکھیے، اور سر دروازے پر ذوالجناح انتظار میں رکا ہوا ہے۔ حدیث مکمل یہ ہے کہ ظہور کے وقت جب آسمان سے آواز آئے گی کہ ظہور ہو گیا،
جیسے ہی آواز آئے گی ذوالفقار خود نیام سے نکل آئے گا، عباس کے علم کا پھریرا خود سے کھل جائے گا، ذوالجناح سر جھکا کے قریب آ جائے گا، امام تلوار کمر میں لگائیں گے، عباس کا علم ہاتھ میں لیں گے اور ذوالجناح پہ سوار ہو جائیں گے۔ آج لوگ پوچھتے ہیں بھائی ذوالجناح کیوں نکالتے ہیں؟ بھائی ذوالجناح مر گیا ہوتا تو نہ نکالتے، زندہ سواری کی شبیہ ہے، چونکہ مہدی کو اس پہ آنا ہے تو ہم بچوں کو دکھاتے ہیں کہ مہدی جب اس پہ بیٹھ کے آئیں تو پہچان لینا، اور وہ علم جو عباس کا علم ہے اس کی شبیہ ہر وقت بچوں کے سامنے رہے کہ ایسا ہوتا ہے علم، جب مہدی آئیں تو دور سے مہدی کا علم پہچان لینا، وہی عباس کا علم ہے، اسی کے سائے میں آنا ہے، دنیا کے پرچم نہیں رہیں گے، سب سرنگوں ہو جائیں گے جب مہدی کا علم بلند ہوگا، تو ہم وہی علم اٹھائے ہیں جو کبھی جھکے گا نہ فنا ہوگا، اور اسی کی فتح ہے جسے لے کر امام جنگ کریں گے۔